السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا مسئلہ ہے فجر کی نماز کے تعلق سے۔ فرض نماز کی جماعت قائم ہونے کے بعد، یعنی فجر کی جب جماعت قائم ہو چکی ہے، کسی نفل و سنت کا شروع کرنا جائز نہیں، یعنی کسی بھی سنت کا اور نفل کا ادا کرنا شروع کرنا جائز نہیں، سوائے فجر کی سنت کے۔ یعنی فجر کی جماعت قائم ہو رہی ہے اور ہو گئی تو فجر کی سنت کو شروع کریں گے۔ فجر کی سنت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر یہ معلوم ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی میں شامل ہوگا، تو جماعت سے ہٹ کر مسجد کے کسی حصے میں سنت اکیلا پڑھ لے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ بہار شریعت پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر سنت پڑھتا ہوں تو جماعت چھوٹ جائے گی، جاتی رہے گی، تو سنت نہ پڑھے، کیا سنت کو چھوڑ دے، بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے، شامل ہو جائے، کیونکہ سنت کے لیے جماعت کو چھوڑنا، ترک کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ، جلد 3 صفحہ 613۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ سنت فجر پڑھنے میں، یعنی فجر کی سنت پڑھنے میں اگر جماعت فوت ہو جانے کا خوف ہے، جماعت چھوٹ جانے کا ڈر ہے، تو نماز کے صرف وہی ارکان ادا کرے جو فرض اور واجب ہیں، سنن اور مستحبات کو چھوڑ دے، یعنی ثنا، سبحانک اللہم، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ کو ترک کر دے، یعنی چھوڑ دے، اور رکوع اور سجود میں صرف ایک مرتبہ ہی تسبیح پڑھنے پر اکتفا کریں۔ عبد المختار اس مسئلے میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سنت فجر پڑھنے میں اگر جماعت فوت ہو جانے کا، چھوٹ جانے کا ڈر ہے، خوف ہے، تو نماز کے صرف وہی ارکان ادا کرے جو فرض ہیں اور واجب ہیں، سنن و مستحبات کو چھوڑ دے، یعنی جیسے ثنا، سبحانک اللہم، یہ چھوڑ دے، یہ سنت ہے، تعوذ اور تسمیہ اس کو چھوڑ دے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو چھوڑ دے، اور رکوع اور سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، ان کو صرف ایک مرتبہ پر اکتفا کرے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر فرض سے پہلے سنت فجر نہیں پڑھی ہے اور فرض کی جماعت کے بعد طلوع آفتاب تک اگرچہ کافی وقت باقی ہے اور اب پڑھنا چاہتا ہے تو جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیری اور فتاوی رضویہ، جلد 3 صفحہ 620۔